اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والکلام اما فی الشروط او اللواحق الاول شرط رہن ان یکون شرط رہن ان یکون عینا مملوکتا یمکن قبضها ویصح بیعها۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ خلاصے کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی بحث ہماری اس حوالے سے ہے کہ جو مال آپ رہن پہ رکھ رہے ہیں ان کے کیا شرائط ہیں، اس کے اندر کون کون سی شرط ہونی چاہیے، تب آپ اس کو جو ہے وہ گروی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بہت آسان یاد کرنے کے لیے ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی 4 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عین ہونا چاہیے، وہ مال جو آپ گروی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ عین ہونا چاہیے۔ عین یعنی کیا مطلب، یعنی وہ دین نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرض نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیں جو ہے وہ قرض دے دیجئے 5 لاکھ اور یوسف بھائی جو ہمیں قرض دینے والے ہیں وہ جو ہے وہ مال گروی ہو گیا آپ کے پہ، نہیں۔ گروی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ موبائل، کوئی ایسی چیز کہ جو عین خارج میں موجود ہو، عین یعنی خارج میں موجود ہو، وہ میں آپ کے پاس گروی رکھ سکتا ہوں، ایک چیز۔ اس طریقے سے دین اگر کوئی چیز ہے قرض تو اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اس طریقے سے عین سے اس کو بھی خارج کر دیا، کس کو، کہ منفعت، ٹھیک ہے۔ مثال تو آپ مجھے 5 لاکھ قرض دے دیجئے اور 2 مہینے میرے گھر پہ رکھ لیجئے، آپ میرے جو گھر ہے، میرے جو فلیٹ ہے اس میں آپ 2 مہینے رہ لیجئے، تو 2.5 لاکھ کر کے جو ہے مثال کے طور پر وہ یہ ہو جائے گا، تو وہ گروی رہے گا، گویا کہ وہ میری منفعت ہو۔ تو کہہ رہے کہ عین ہونا چاہیے جو چیز آپ گروی رکھ رہے ہیں، یعنی خارج میں اس کا موجود ہونا چاہیے۔ بس اگر کوئی چیز منفعت ہے تو وہ دین نہیں رکھے، وہ رہن نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں، اس طریقے سے اگر کیا کہتے ہیں، اگر دین ہے یعنی قرض ہے تو قرض کی چیز کو بھی آپ گروی نہیں رکھ سکتے، بات انشاءاللہ۔ اس سے ایک دوسری شرط یہ بتا رہے ہیں کہ مملوکہ ہونا چاہیے، جس چیز کو آپ قرض رکھ آپ کی، ہاں، آپ کا اپنا مال ہو، ٹھیک ہے۔ بس میں آپ سے قرض لے کے آپ کے مال کو جو قرض وہ گروی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے مملوکہ۔ اور گروی شدہ ہو، جی گروی شدہ ہو، میں سمجھا نہیں، مطلب میں نے خود کسی سے لے کے گروی میرے پاس اور میں اور ساتھ کسی اور نہیں، اس میں تو آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ جو مال گروی، شاید اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جو مال ہم لوگ گروی رکھتے ہیں وہ بطور امانت ہے، آپ مرتہن اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ بس وہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے ایک ضمان ہے کہ اگر وہ قرض نہیں دے گا تو اس کو بیچ کے وہ اس سے اپنا قرض لے لے گا، اس میں کوئی تصرف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مملوکہ ہونا چاہیے۔ ہاں، دوسری شرط یہ ہے کہ عین جو کیا ہونی چاہیے وہ مملوکہ ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب، ہاں، یعنی آپ اپنا مال جو ہے کیا ہو گروی رکھیں، یہ نہیں کہ کسی اور کے مال کو جو ہے کیا کریں آپ گروی رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، یمکن قبضها، ایسی چیز آپ گروی رکھیں کہ جس کو قبض کرنا ممکن ہو۔ بس آپ قرض لے لیں کہ ہمیں قرض دے دیجئے، اور وہ جو میرے پرندے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ گروی ہیں آپ کے پاس، تو اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے آئیں، ہو سکتا ہے نہ آئیں۔ یا اس طریقے سے ہماری جو مچھلیاں ہیں تالاب میں یا دریا میں وہ لے لیجیے آپ، تو ہو سکتا ہے ہم اسے پکڑ پائیں نہ پکڑ پائیں، تو قبض کرنا ممکن ہے۔ تو ایسی چیزیں گروی رکھیں کہ جس پر یمکن اقباض ہوا ہے۔ مچھلی تو شاید ہو سکتی ہے کیونکہ حوض جو ہوتا ہے ہم پورا اسے گروی نہیں، تو آپ یہاں پر نے یہ فرض کیا ہے کہ ایسی چیز کو جس کو آپ نہیں وہاں پہ قبض کر سکتے، قبض کرنا ممکن، ورنہ ایسے تو پرندے بھی ہوتے ہیں عام طور سے، صبح اڑاتے ہیں شام میں وہ گھر واپس چلے آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا ہے کہ جو ممکن نہ ہو، جو آپ خود دے سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ اس طریقے سے چوتھی شرط کیا ہے، ویسے ہو بیعھا، ایسی چیز آپ گروی رکھیں کہ جن کا بیع کرنا درست ہے۔ بس بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بیچنا درست نہیں، جیسے وقف کا مال، ٹھیک ہے، میرے آبا و اجداد نے کچھ وقف کر رکھا ہے، میں کسی سے قرض دے رہا ہوں اور اس کو جو ہے کیا ہوں گروی رکھ رہا ہوں، تو چونکہ وقف کے مال کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اور اصل فلسفہ کیا ہے گروی رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو قرض نہ دوں تو آپ اس سامان کو بیچ کر اپنا پیسہ لے لیجئے، اور وقف کے مال کو آپ بیچ نہیں سکتے تو فائدہ آپ کو نہیں ہے گروی رکھنے کا۔ لہٰذا یہاں پر ایسی چیزیں یہاں پر رکھیے، جی حرام چیز، ہاں، یہ مملوکہ میں یہ چیز داخل ہوگی۔ مثلا شراب، اور آپ کے کارٹون مہنگی شراب ایک کارٹون اٹھا کے گروی رکھ دی، اسے بیچ نہیں سکتے، نہیں، یہ اس سے خارج ہو گیا نا مملوکہ میں۔ دیکھیے مملوکہ میں 2 چیزیں ہیں، اچھی بات کی طرف متوجہ کیا آپ نے۔ مملوکہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ایسی چیزیں ہوں کہ جو آپ خود اپنا مال ہو، اس کو بھی مملوکہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا مال، اس پاس کسی دوسرے کے مال کو گروی نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ایسی چیز آپ قرض پہ رکھیں، میران پہ رکھیں کہ جو آپ کی ملکیت میں داخل ہو سکتی ہوں، یعنی مسلمان اس کا مالک بن سکتا ہو۔ بس اگر شراب ہے، سور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا مسلمان مالک نہیں بن سکتا، تو جو مالک نہیں بن سکتا اس کو آپ گروی بھی نہیں رکھ سکتے، واضح انشاءاللہ۔ جی، ابھی آپ نے ایک اچھی سی ایک اشکال ہے گویا کہ، اور اس اشکال کا دفاع کیا ہے
اشکال کیا ہے کہ مصنف نے یہاں پر دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے شرائط صحت اور ایک ہے شرائط صحت اور ایک ہے آپ کو کیا کہتے ہیں شرائط لزوم. شرط صحت اور ایک ہے شرط لزوم. شرط صحت کیا ہے؟ یعنی شرط صحت یعنی یہ کہا گیا کہ گروی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز عین ہو، یعنی خارج میں موجود ہو. بس اگر کوئی ایسی چیز آپ رکھ رہے ہیں کہ جو عین نہیں، مثلا دین ہے، تو کیا کہا کہ شرط صحت رہن یہ، یعنی کہ اگر کوئی چیز ہے قرض کو آپ رکھ رہے ہیں گروی تو وہ کیا ہے، وہ رہن ہی باطل ہو جائے گا. تو گویا کہ رہن کی صحت کی شرط کیا ہے کہ عین مال ہونا چاہیے. رہن کی صحت کی شرط کیا ہے کہ ایسی چیز آپ دیجئے کہ جس کے لیے قبض کرنا ممکن ہو، جس کو قبض کرنا ممکن ہو. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اور ایک شرط اس میں سے، تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور اس 4 میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرائط صحت ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک چیز جو مملوکہ والی ہے، مملوکہ وہ شرائط صحت نہیں ہے بلکہ شرط لزوم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر سنیے گا، گروی رکھنے کی بات ہے، میں نے قرض لیا ان سے اور آپ کا مال اٹھا کر میں نے کیا کیا، گروی رکھ دیا، تو یہ شرط صحت نہیں ہے بلکہ شرط لزوم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ سمجھ لیجئے فضولاً رہے گا. پھر میں بعد میں جا کر آپ سے اگر اجازت لے لوں اور آپ راضی ہو جاتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں میں راضی ہو گیا، اس کے جو پیسہ آپ لے لیجئے یا ویسے ہی دے دیجئے، کوئی بہرحال اہم چیز یہ کہ آپ کی رضایت بعد میں مل گئی. تو یہ کیا تھا، یہ جو ہم نے عقد کیا ہے نا، وہ عقد لازم ہوگا کب؟ جب آپ اجازت دے دیں گے ہمیں. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اشکال گویا کہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ مصنف نے اپنی عبارت میں جو شرائط کو ذکر کیا ہے انہوں نے مخلوط کر دیا ہے شرائط صحت اور شرائط لزوم کو. حالانکہ آپ وہ گنوا کیا رہے تھے؟ شروط صحت کو گنوا رہے تھے. تو آپ شروط صحت میں شرط لزوم کو آپ نے کیوں داخل کر دیا؟ گویا کہ یہ مصنف پر اعتراض کیا جا رہا ہے. واضح انشاءاللہ. شارح نے اس کا جواب دیا. شارح نے اس کا جواب دیا. شارح کہہ رہے ہیں کہ دو جواب دیا. ایک جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مصنف اس مکان میں ہے، مصنف اس حال میں ہے کہ وہ شرط بتا رہے ہیں کس کی؟ رہن کی. اب وہ چاہے شرط لزوم ہو یا شرط صحت ہو، بہرحال وہ شرط گنا رہے ہیں. اب اس میں کیا کہ انہوں نے 3 جو شرط صحت بتا دی، ایک شرط لزوم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. یہ ایک جواب. دوسرا جواب شارح نے دفاع یہ کیا مصنف کا کہ دیکھیے ٹھیک ہے، جو مملوکہ ہے نا، مملوکہ یہ 2 چیزوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ بھی ہم نے بتایا. ایک کیا ہے مملوکہ؟ یہ ہے کہ میں اپنی ملکیت ہی کو کیا کروں؟ رہن پہ رکھوں. بس اگر میں آپ کی ملکیت کو رہن پہ رکھ رہا ہوں تو لازم نہیں ہوگا. ایک یہ ہے. اور ایک مملوکہ یہ بھی شامل ہے کس پہ؟ کہ مملوکہ یعنی کیا؟ ایسی چیزیں آپ رہن پہ رکھیں کہ جو آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے، یعنی جس کا مسلمان مالک بن سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو مسلمان کس کا مالک بن سکتا ہے؟ حلال جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. بس اگر شراب ہے نا، اور اگر جو ہے وہ سور ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ خنزیر، اس کا جو مالک مسلمان نہیں بن سکتا. لہٰذا تو 2 چیزیں ہیں مملوکہ میں. تو مملوکہ میں یہ جو دوسری والے فرد ہے کون سا؟ یعنی مسلمان کا خنزیر اور شراب کا مالک نہ بننا، یہ شرائط صحت ہے، یہ شرائط لزوم نہیں ہے. تو کہہ رہے اس جانب سے اگر دیکھا جائے تو مصنف نے گویا کہ تمام کے تمام شرائط صحت کو ہی ذکر کیا ہے. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ واضح ہوئی نا. آپ کا اعتراض بس یہ تھا کہ آپ نے ان 4 میں مملوکہ کو داخل کر دیا، اور مملوکہ شرط صحت نہیں، مملوکہ شرط لزوم ہے. شارح کہنے کہ نہیں، مملوکہ میں 2 جہت ہے. ایک جہت سے وہ شرط لزوم ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دوسری جہت اگر دیکھا جائے جو خنزیر اور شراب والی، تو اس جہت سے شرط لزوم ہی ہے. تو گویا کہ مصنف جو ہے کوئی مطلب انہوں نے کوئی اعتراض ان کی عبارت پہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اور اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں چلیے آپ کی بات شرط لزوم کو ہی داخل کر دیا تو کیا حرج ہے؟ وہ شرط گنوانا چاہ رہے تھے، جہاں پہ شرط صحت 3 رکھے وہاں ایک شرط لزوم کو بھی ذکر کر دیا. بات واضح انشاءاللہ. یہ بات ہے. دیکھیں یہ باتیں ہیں عبارت میں کہ ہاں والکلام اما فی الشروط او اللواحق. لزوم وہی عقد ہم نہیں پڑھتا کہ عقد لازم ہوتا ہے اور عقد جائز ہوتا ہے. یہی عقد لازم ہوتا ہے. اور کیوں لزوم کہہ رہے ہیں؟ کیوں لزوم کہہ رہے ہیں؟ چونکہ راہن کی طرف سے ہم نے پڑھا تھا کہ عقد رہن کیا تھا؟ راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، اور چونکہ میں رکھ رہا ہوں تو میری طرف سے لازم ہو جائے گا. لیکن یہ لازم کب ہوگا؟ جب میں اگر دوسرے کے مال کو رکھ دے رہا ہوں تو جب آپ راضی ہوں گے تبھی جا کے وہ عقد جو کیا ہے لازم ہوگا. بات انشاءاللہ. یہی عقد لازم جائز کے مقابلے میں. والکلام و اما فی شروط، یعنی فی شروط الرہن او اللواحق. پھر لواحق میں کیا ہے؟ کچھ مسائل کو ذکر کریں گے انشاءاللہ بعد میں. الاول شرط، ٹھیک ہے، وہ کیا کہ شرط الرہن ان یکون، جی
ہاں شرط رہن ان یکون عینا مملوکتاً، رہن کی شرط یہ ہے کہ پہلی چیز عین ہونا چاہیے، دوسرے مملوکہ ہونا چاہیے، تیسرے یمکن قبضها، سب کی مثال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ویصح بیعها، بس انشاءاللہ اب آئیے هذه الشروط منها ما هو شرط الصحة، دیکھیے جو باتیں کہیں یہ تو بالکل آئیں گی، هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة، یہ جو 4 شرائط ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کیا ہیں، شرط صحت ہیں، ٹھیک ہے، شرط صحت میں کیا مطلب، اگر یہ نہ ہو تو عقد رہن باطل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا، وهو الاکثر، اور جو ان چاروں میں سے جو اکثر ہے زیادہ، چونکہ 4 میں سے 3 شرط صحت ہیں، صرف ایک مملوکہ ہے جس کے بارے میں اس میں بھی 2 جہت ہے، صرف ایک ہی جہت کی بنا پر وہ شرط لزوم کہلائے گا، ورنہ دوسری جہت کو دیکھا جائے تو وہاں پر شرط صحت ہو جائے گی۔ ومنها ما ہوا شرط فی اللزوم، اور انہی میں سے کیا ہے شرط لزوم بھی ہے، کل مملوکیہ، جیسا کہ مملوکیت، ٹھیک ہے، یعنی لکھ دے، لیکن مملوکیت بھی کس اعتبار، دیکھیے قید بے اعتبار رہن ملک الغیر، ٹھیک ہے، وہ بھی شرط لزوم کب ہے، جب آپ کسی دوسرے کی ملکیت کو کیا کر رہے ہیں، رہن رکھ دے رہے ہیں، واضح انشاءاللہ، تو اس اعتبار سے، ورنہ اگر ایک اور اعتبار ہے اس کے اندر، وہ کون سا اعتبار، وہی خنزیر والا، تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ شرط صحت ہو جائے گا، یہ شرط لزوم نہیں کہلائے گا، واضح انشاءاللہ، واضح انشاءاللہ آپ پہ۔ اب آئیے، اب اس پہ گویا کہ یہاں پہ ولا یضر ذالک سے پہلے گویا کہ آپ یہاں پہ قلم سے لکھ لیجئے کہ گویا ایک اشکال مقدر ہے، اشکال مقدر ہے جس کا یہیں پہ ولا یضر ذالک، یہ یعنی ولا یضر ذالک یہ اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال مقدر کیا ہے مصنف پہ کہ بھائی آپ نے کیوں شرط لزوم کو شرط صحت کے ساتھ مخلوط کر دیا، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صرف شرائط صحت کو ذکر کرتے، کیونکہ آپ آگے چل کے بھی دیکھیں نا اگلی والی بات جب مصنف کیا تو کیا کہیں گے، فلا یصح، بس صحیح نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شرائط صحت کو ہی ذکر کر رہے تھے، تو ان پر اشکال یہ ہوا، اس کا جو کہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، اشکال یہ ہوا کہ آپ جب شرائط صحت کو ذکر کر رہے تھے تو اس میں شرائط لزوم کو کیوں داخل کر دیا، اشکال ہو گیا واضح۔ اب یہ شارح ان کا دفاع کر رہے ہیں مصنف کا کہ مصنف نے اگر ایسا کیا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، ولا یضر ذالک، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے کیا، یعنی شرائط صحت کے ساتھ شرائط لزوم کا بھی ذکر کر دینا، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، کیوں، لأنہا شروط فی الجملہ، اس لیے کہ شرائط لزوم بھی فی الجملہ کیا ہے، شرط ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شرط کہلاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات وَلِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ تَشْتَمِلُ عَلَى شَرْطِ الصِّحَةِ فِي بَعْضِ مُعْتَرِضَاتِهَا، اور اب کیا، اب اس بورڈ پہ آپ لکھیں، آپ مشجر بنائیں کہ مملوکیت کے اندر 2 جہت پائی جاتی ہے، ایک جہت مملوکیت کی کیا ہے کہ بے اعتبار رہن ملک الغیر، کہ میں کیا کروں، اپنا مال نہیں دوسرے کا مال اٹھا کر کسی کے پاس رہن رکھ دوں، تو یہ تو جہت ہے یعنی کہ اب اگر یہ وہ اس وقت لازم ہوگا جب جس کا مال ہم نے رکھا ہے وہ راضی ہو، تو اس اعتبار سے تو یہ شرط لزوم ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک اور چیز ہے مملوکیت، کہ آپ اسی چیز کو رکھیں کہ جس کے آپ مالک بن سکتے ہیں، جیسے آپس اگر شراب رکھ رہا ہے، خنزیر کو رکھ رہا ہے، تو مسلمان چونکہ اس کا مالک نہیں سکتا، لہٰذا وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی خنزیر کو رکھ کر وہ رہن رکھ کے جو ہے وہ قرض لے رہا ہے تو وہ عقد رہنی درست نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا، شرط صحت ہو گیا، اور انشاءاللہ تو پھر مصنف کی بات کو کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیں وَلِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ، دیکھیے ایک جواب تو یہ دیا کہ شروط لزوم بھی بہرحال شرط ہیں، ٹھیک ہے، فی الجملہ۔ دوسری بات وَلِأَنَّ الْمَمْلُوكِيَّةَ تَشْتَمِلُ عَلَى شَرْطِ الصِّحَةِ فِي بَعْضِ مُعْتَرِضَاتِهَا، خود مملوکیت بھی ہیں، مملوکیت میں اپنے بعض اعتراضات کی وجہ سے، جو ہم نے اعتراض کیا، کیا اعتراض کیا کہ مسلمان انہی چیز کو رکھے کہ جس کا وہ مالک بن سکتا، بس ہم نے اعتراض کر لیا، بچا ہم نے کس سے، ان چیزوں سے کہ جس کا مسلمان مالک نہیں بنتا، بس خنزیر سے ہم نے اعتراض کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے شراب سے اعتراض کر لیا، تو ان سے یہ سب کیا ہے، اگر اس بیس کو دیکھا جائے، اس اعتبار کو دیکھا جائے تو یہ شرط صحت ہے، شرط لزوم نہیں ہے، واضح انشاءاللہ عبارت۔ اب عبارت کو عبارت سے ملائیے، دیکھیے مصنف نے کیا کہا کہ یہ 4 چیزیں شرط ہیں، اب ایک کے بعد دیگر دیکھیے، ہر ایک سے اعتراض کریں گے، یعنی گویا کہ قید اعتراضی، جب ہم نے یہ کہا کہ رہن میں کیا ہے، عین ہونا شرط ہے، بس اگر عین نہ ہو یعنی کیا مطلب، منفعت ہو تو اس کا رہن، ہاں، یا پھر دین ہو، قرض ہو، تو وہ قرض آپ رہن نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیے فلا یصح، جب ہم نے کہا کہ رہن کے مال رہن کا عین ہونا ضروری ہے، فلا یصح رہن المنفعہ، تو منفعت کا میں رہن کے اوپر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب منفعت کیا ہے، جیسے کسکن الدار وخدمۃ العبد، ٹھیک ہے، کوئی قرض لے اور کہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے گھر پہ جو ہے وہ 2 مہینے رہ لیجیے، جب تک میں واپس نہیں کر رہا ہوں اس تب تک آپ میرے گھر میں رہیے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نہیں، میں آپ کو قرض دے دیجیے اور جو میرا غلام ہے وہ آپ کی خدمت کرے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ گویا کہ منفعت ہے،
اور منفعت آپ نہیں رکھ سکتے. اچھا منفعت نہیں رکھ سکتے, اس کی 2 دلیلیں سنیے گا. منفعت کے کیا وجہ ہے کہ منفعت کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا؟ ایک وجہ یہ بتائی کہ اس لیے کہ منفعت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ منفعت میں کیا ہوتا ہے کہ منفعت سے انسان اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کو اتلاف نہ کر دے, جب تک اس کو ختم نہ کر دے. ٹھیک ہے, اگر ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو جیسے جیسے گھر میں رہ رہے ہیں ہے نا, گویا کہ ہم اس کو اتلاف کر رہے ہیں. یعنی کہ 2 مہینے کی بات تھی اور ہفتہ بھر رہ لیے ہے نا, تو پھر تو 1 مہینہ اور 3 ہفتہ ہی میرے ہاتھ میں بچا. گویا کہ 60 دن میں سے مثلاً اگر ہم ہفتہ بھر 7 دن رہ چکے ہیں تو میرے پاس کتنا دن بچا؟ 53 ہی دن بچا رہنے کو. تو منفعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اتلاف کرتا ہے. اور رہن میں آپ نے کیا لگایا؟ مرتہن کے لیے کیا شرط لگایا کہ مرتہن جو ہے وہ مال رہن میں کبھی تصرف نہیں کر سکتا ہے نا, یہی تو آپ نے کہا. اور یہ اگر انسان وہ گھر پہ رہ رہا ہے تو تصرف کرے گا بس ان شاء اللہ. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات اس لیے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ منفعت کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ جو فلسفہ ہے رہن کا وہ اس سے پورا نہیں ہوگا. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا قرض کی ادائیگی نہ کرے تو کیا کرے؟ انسان اس کو بیچ کے ہے نا اپنا مال لے لے, جو قرض پہ پیسے دیے وہ واپس کر لے. اگر وہ منفعت دے رکھا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیسے بیچے گا؟ زمین کے کاغذات تو ابھی اس کے ذمے ہیں. زمین اگر مثال طور پر اگر فلیٹ دے رکھا ہے اس نے 2 مہینے کے لیے تو فلیٹ کا تو مالک اس میں وہ ہے, وہ اس کو کیسے بیچے گا؟ وہ اس سے کیسے, اگر وہ قرض نہ دے تو کیسے اپنا مال واپس لے گا؟ تو جو فلسفہ ہے نا اس کا رہن پہ رکھنے کا وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ منفعت کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے. دیکھیں عبارت دیکھیے گا, فلا یصح رہن المنفعہ, منفعت کا رہن رکھنا درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. کا سکن الدار, جیسا کہ گھر پہ رہنا, وخدمت العبد, غلام کو کہہ دے کہ یہ آپ کی خدمت کرے اب تک قرض نہ دوں. کیوں؟ لعدم امکان قبضہ, اس لیے کہ اس کو قبض انسان نہیں کر سکتا. اور ہم نے کیا لگایا شرط میں سے کی ہے کہ امکان القبض, کہ اس کو قبض کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے, اذ لا يمكن الا باطلافها, قبض کرنے کے لیے کیا ہے کہ انسان اسی وقت تک اس کو لے سکتا ہے اپنے ہاتھ میں جب اس کو اطلاف کرے, ہے نا. 2 مہینے میں جب ہفتہ بھر رہے گا تو ہفتہ بھر رہ چکا, وہ گیا, ختم ہو گئی وہ بات. دوسری بات ولتعذر, دوسرا اعتراض ولتعذر تحصیل المطلوب فی الرہن منها, ولتعذر تحصیل المطلوب فی الرہن منها, کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ متعذر ہے انسان, متعذر مرتہن جو ہے معذور ہے کس چیز سے کہ اپنے مطلوب کو حاصل کرے, کس سے؟ اس رہن سے کہ جو آپ نے من المنفعہ, منفعت کو جو رہن پہ رکھا گیا ہے اس سے مرتہن اپنے مطلوب کو, مطلوب جو قرض اس نے دے رکھا پیسہ, وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ مطلوب کیا ہے؟ وہ استیفاء الدین منہ, وہ کیا کہ جو اس نے قرض دے رکھا ہے اس قرض کو واپس پلٹا لے, وفا لے لے, اپنے آپ اس کو اپنے دوبارہ حاصل کر لے. وَهِيَ إِنَّمَا تَسْتَوْفِي شَيْئًا فَشَيْئًا. ٹھیک ہے, اور ہیا کہ کیا ہوتا ہے؟ ہیا واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وَهِيَ إِنَّمَا تَسْتَوْفِي شَيْئًا فَشَيْئًا وَكُلَّمَا حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ أُدِمَ مَا قَبْلُهُ. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ ممکن نہیں ہے اس کے ذریعے سے دین کو واپس پلٹانا, اور جبکہ اصل مقصد یہی ہے کہ جس نے قرض دے رکھا ہے اگر وہ قرض واپس نہ کرے تو انسان اپنے قرض کے پیسے کو دوبارہ واپس لے لے اس کو بیچنے کے ذریعے سے. اور جب اس نے منفعت رکھ رکھی ہے تو منفعت کو کیسے وہ بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ چیز ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا, یعنی اگر 60 دن تک کے رکھا تھا تو اگر 2 دن رہ لیا تو وہ 2 دن ختم ہو گئے, وہ واپس نہیں آنے والے, ہے نا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ چیز معدوم ہوتی جاتی ہے. بات ہے انشاءاللہ جس تاریخ گزرے گی وہ چیز ختم ہوتی جاتی ہے, تو لہٰذا انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے ہم آپ سے ہم نے قرض لیا اور رہن رکھا, جب آپ کو ہم قرض لوٹائیں گے تو آپ ہمارا رہن لوٹائیں گے, لیکن ہم گھر میں رہ لیں گے تو وہ جو رہا ہے تو وہ تو لوٹا نہیں سکتا نا اس کو. نہیں سمجھا میں. جیسے ہم نے آپ سے قرض لیا ہے کہ آپ کو رہن پہ ہم نے کہا کہ آپ اس گھر میں رہ لیجیے, تو جب ہم آپ کا قرض لوٹا دیں گے تو آپ اس گھر میں رہ کے چلے گئے تو ہمیں تو کوئی چیز لوٹ. صحیح بات ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا, جبکہ رہن میں یہ بھی چیز ہوتی ہے. ہاں وہ ختم ہو جائے گی چیز ہی. دیکھیں وَإِنَّمَا تَسْتَوْفِي شَيْئًا فَشَيْئًا. اور ایک بات کیا ہے کہ یہ چیز جو وفا ہوتی ہے وہ مطلب تھوڑا تھوڑا ہوتی ہے,
ہے نا, مطلب تھوڑے تھوڑے دن پہ جیسے جیسے آپ رہیں گے ویسے ویسے وہ چیز وفا ہوتی ہے. وَكُلَّمَا حَصَلَ مِنَ شَيْءٍ, اور جتنا آپ اس میں سے کچھ حاصل کریں گے اُدِمَ مَا قَبْلَهُ, تو اس کا ما قبل جو کیا ہے ختم ہو جاتا ہے. قَذَا قِيلَ, کہتے ہیں یہ اس طریقے سے کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ وجہ بتائی گئی ہے کس کے لیے, کہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ منفعت کو آپ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. وفیہ نظر, مشارع یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہماری نظر میں اس پر اعتراض ہے. ممکن ہے کہ انسان منفعت سے بھی کیا کرے, فائدہ اٹھا سکے, منفعت سے بھی اپنے دین کو حاصل کر سکتا ہے. وہ کیا, وہ چلیے منفعت سے نہیں, لیکن اس منفعت کو لے کر انسان کیا کرے, اس کے عوض سے اس کو کسی اور کے ایجار پہ دے دے, ہے نا, یا کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ جس کے ذریعے سے اس کو پیسے مل جائیں. تو بہرحال وہ مشارع کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اعتراض ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان منفعت کے ذریعے سے بھی فائدہ, یعنی وہ اپنے دین کو واپس لے لے, وہ کیا کہ وہ اس کو کسی اور کو قرض پہ دے دے, کسی اور کو مطلب ایجار پہ دے دے اور اس سے پیسہ لے لے, اور جو پیسہ ملے گا اس پیسے, یعنی 2 مہینہ کہا نا اس نے رہنے کے لیے, 2 مہینے کو ایجار پہ دے دے کسی کو, اور جو پیسہ ملا اس کو اپنے پاس رہن کے طور پر رکھے. تو یہ اشارے نے اس میں آپ مجھے حاشی میں لکھی ہوگی بات, وہ فی نظروں میں بات ہے انشاءاللہ. جی, اس طریقے سے ولد دین, ہم نے کیا کہا کہ رہن میں شرط ہے کہ عین کو آپ کیا کریں, دین پہ نہیں کر سکتے. بس اگر دین ہے تو آپ اس کو رہن پہ نہیں رکھ سکتے. یہی مثال اس کی یہی ہے کہ آپ کسی سے قرض لیجئے اور قرض کے طور پر, رہن کے طور پر کیا کہیں کہ فلاں صاحب جو ہمیں قرض, جو انہوں نے ہم سے قرض لیا ہے وہ آپ کے پاس جو کیا ہے گروی ہے, کہ یہ نہیں ہو سکتا. بینا, لیکن البتہ یاد رکھیے, بینا ان علی ما اختارہ من شرط اشتراط القبض, یہ دین کو آپ سنیے گا, بہت اچھی بات ہے یہ, اور اسی پر سارا مسئلہ ہے ابھی آگے کا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کو آپ شرط نہیں رکھ سکتے گروی, لیکن کب, اس وقت کہ جب آپ قبض کو شرط صحت رہن مانیں گے, جب آپ قبض کی شرط لگائیں گے کس میں, رہن میں. چونکہ ابھی اس سے پہلے اختلاف تھا کہ قبض بھی رکن عقد ہے یا نہیں ہے. مصنف نے یہ اختیار کیا تھا کہ جی قبض بھی رکن عقد ہے کہ نہیں, مصنف نے اختیار کیا تھا. تو اگر یہ بات ہے کہ چونکہ رہن میں قبض شرط ہے, اور جو چیز آپ نے قرض دے رکھی ہے جب آپ گروی رکھیں گے تو آپ اس کو تو لوٹا نہیں سکتے, رکھ نہیں سکتے اس کے پاس. اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اگر قبض شرط ہے تو اس وقت کیا ہے, دین کو آپ گروی نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر آپ نے یہ اختیار کیا ہے کہ رہن میں قبض شرط نہیں ہے بلکہ بس وہی ایجاب و قبول سے عقد مکمل ہو جاتا ہے, تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی دین کو بھی آپ چاہیں تو گروی رکھ سکتے ہیں. بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ یہ وہ بات ہے کہ جسے علامہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. ابھی آگے بات آنے والی ہے. کیا کہا انہوں نے کہا کہ دین کا گروی رکھنا صحیح ہونا یا نہ ہونا یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عقد میں کس چیز کو اختیار کیا ہے. اگر آپ نے عقد کو میں قبض کو شرط رکھی ہے تو پھر دین کو قرض نہیں رکھ سکتے, گروی نہیں رکھ سکتے. اور اگر آپ نے عقد میں قبض کو شرط نہیں رکھ مانا ہے تو پھر آپ دین کو گروی رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اچھا, اب ایک اور بات, جن لوگوں نے مان لیجئے, فرض کر لیجئے کہ ہم نے عقد میں قبض کو شرط مانا ہے, عقد میں قبض کو شرط مانا ہے, تو پھر ہم دین لے سکتے ہیں, گروی رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے. قبض شرط ہے تو شرط میں نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ان کی دلیل سنیے. ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے شرط لگائی ہے قبض کی, جب گروی رکھے تو آپ کو لا کر ہم دیں گے بھائی, یہ دیکھیے یہ چیز جو آپ کے پاس گروی ہے, اور جو چیز دین ہوتی ہے وہ ایک امر کلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے مثال طور پر آپ کو 5 لاکھ دے رکھے ہیں قرض, واضح انشاءاللہ, اور وہ چیز ہم لا کر آپ کے پاس گروی رکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو دین ہے وہ کیا ہے, وہ امر کلی ہے. جو 5 لاکھ ہم نے مثال 5 لاکھ ہم نے آپ کو 25 کا نوٹ دیا ہے, جب آپ واپس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ 5 کلو واپس کر دیں ہمیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور نوٹ واپس نہیں. یعنی کہنے کا مطلب کیا کہ معافی ذمہ ہے, ایک امر کلی ہے, آپ جس طریقے چاہیں آپ واپس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جب قبض آپ کراتے ہیں, قبض کرانے میں شرط ہے کہ وہ چیز عین خارج میں موجود ہو, یہاں پر ایک امر کلی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مدیون کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوٹاتا ہے, لہٰذا چونکہ معین نہیں ہے, مشخص نہیں ہے, اس وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ دین کو گروی نہیں رکھ سکتے. ولد دین کو بھی آپ کیا رہن نہیں رکھ سکتے. لیکن کس بنا پر, بنا ان علی ما اختارہ من اشتراط القبض, اس بنا پر کہ مختار المصنف, جس کو مصنف نے خیال کیا ہے, اس چیز کو من اشتراط القبض کے قبض شرط ہے. کیوں؟ لأن الدین امر کلی, اس لیے کہ دین کیا ہے, ایک امر کلی ہے. اچھا, لا وجود له فی الخارج. اب جب میں نے آپ کو 5 لاکھ دے رکھا تو خارج میں موجود نہیں ہے کہ آپ میں کون سا 5 لاکھ دینے والے ہیں,
لا وجود لہو فی الوسع، خارج میں کوئی وجود نہیں ہے کہ یمکن قبض کے جس کو میں لا کر ان کو واپس کر دوں. میں تو بس یہ کہوں گا کہ بھائی وہ یوسف بھائی جو ہمیں 5 لاکھ دینے والے ہیں وہ آپ کو گروی رکھ رہا ہوں، تو اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں. وما یقبض بعد ذلک، اور میرے کہنے کے بعد جو آپ ہم کو واپس کریں گے 5 لاکھ، ٹھیک ہے، لیس نفسہ، جس پر ہم نے عقد کیا ہے 5 لاکھ وہ والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے ذہن میں وہ 25 کے نوٹ ہو جو ہم نے آپ کو قرض دیا تھا اور آپ جو وہ 5 کا لوٹائیں مثلا، بس ان شاء اللہ. ہاں لیس نفسہ، ٹھیک ہے. وَإِنْ وَجَدَ فِي ضِمْنِ، ہاں اگرچہ وہ ضمن میں ہے، یعنی بہرحال 5 لاکھ کے ضمن میں یہ سب ہے، 25 بھی ہے، 5 بھی ہے، 10 کے بھی نوٹ سارے ضمن میں ہے، لیکن بہرحال عین نہیں ہے، مشخص نہیں، معین نہیں. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے مقابلے نظریہ ہے وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. شارح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتمال یہ بھی، دیکھیے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ علی هذا القول، هذا القول یعنی کیا مراد، علی القول باشتراط القبض، حتیٰ کہ گرچہ ہم رہن میں قبض کے قائل ہو جائیں، قبض کی شرط لگائیں، پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ دین کو قرض رکھا جا سکتا ہے. شارح کہتے ہیں احتمال ایک ہے، ٹھیک ہے. اور تو پھر بات یہ ہوئی کہ بھائی جو بھی آپ کہہ رہے کہ تو وہ چیز خارج معین مشخص نہیں ہے، ایک امر کلی ہے، اس سے اعتراض کا جواب کیا دیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں وَيَكْتَفِي بِقَبْضِ مَا يُعَيِّنُهُ الْمَدْيُونُ، مدیون جو آپ ہمیں واپس کریں گے وہی جو کیا وہی معین مشخص ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ لِصِدْقِ قَبْضِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ عُرْفًا، اس لیے کہ عرف عام میں اس پر دین صادق آتا ہے. جو ہم بات کریں گے آپس میں کہیں گے یوسف بھائی جو ہم کو دیں گے وہ جو ہے وہ کیا ہے وہ رہن رہے گا آپ کے پاس. تو اگر عرف عام میں یہ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن شرط اس میں یہ لگی نا قبض کی قبض والے کا. ہاں تو وہ جو 5 لاکھ ہم نے کہا نا، اس 5 لاکھ میں آپ کا 25 کا نوٹ بھی داخل ہے، 10 کا بھی، 5 کا بھی، سب ہے جو سکہ راج الوقت ہے وہ سب کا سب داخل ہے. تو قبض نہیں ہو رہا ہے جی، قبض نہیں ہو رہا ہے نا اس میں. ہاں قبض نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں نا اس میں یہ چیز داخل ہے. یہ ایک نظریہ ہے البتہ، ورنہ مشہور یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور بلکہ یہ شارح اپنی بات کو مطلب استحکام بھی بخش رہے ہیں، کہہ رہے کیسے، کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہبہ معافی ذمہ جائز ہے کہ نہیں ہے. شارح کہہ رہے ہیں، کہیں گے ہبہ معافی ذمہ کیا ہے؟ ہبہ معافی ذمہ یہ ہے کہ میں آؤں اور آنے کے بعد قاری بھائی سے کہوں کہ بھائی دیکھیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کیا ہدیہ کر رہے ہیں بھائی؟ کہا وہ جو 5 لاکھ ہمیں یوسف بھائی پلٹانے والے ہیں جو قرضہ ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. تو شارح کہہ رہے ہیں کیا یہ ہدیہ جائز ہے اس طرح سے ہبہ کرنا؟ تو سب کہیں گے ہاں جائز ہے. تو کہہ رہے تو ہبہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گا ہبہ میں بھی قبض شرط ہے. سنیے گا ہبہ میں قبض شرط ہے اور آپ وہاں پہ قبول کر رہے ہیں کیا کہ معافی ذمہ کوئی چیز ہدیہ کی جا سکتی ہے. تو کیا جس طریقے سے ہبہ میں قبض کے شرط ہوتے ہوئے معافی ذمہ کوئی چیز ہبہ کی جا سکتی ہے، اس طریقے سے رہن میں بھی قبض کے شرط ہوتے ہوئے معافی ذمہ کوئی چیز ہے مطلب یعنی رہن پہ رکھی جا سکتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور کہہ رہے عرف میں اس چیز کو قبول بھی کیا جاتا ہے. واضح. وعلی القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحت رہنہ، پڑھے نا. ہاں اور کوئی مشکل ہو تو بتائیے گا، عبارت واضح انشاءاللہ. وعلی القول بعدم، اب دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ کیا یعنی دین کا صحیح ہونا یا نہ ہونا یہ اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ قبض کی آپ شرط لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں. اگر قبض کی شرط نہیں لگا رہے ہیں تو پھر جو کیا ہے دین کو آپ قرض رکھ سکتے ہیں. اگر قبض کی شرط ہے تو آپ دین کو گروی نہیں رکھ سکتے. یہ بات تھی. اب کہہ رہے ہیں وعلی القول بعدم اشتراط القبض، اگر یہ ہم نے اختیار کیا، اگر آپ اس بات کے قائل ہو گئے کہ قبض شرط نہیں ہے رہن میں، تو کیا کہہ رہے ہیں لا مانع من صحت رہن، تو پھر دین کے رہن میں کوئی حرج نہیں، آپ دین کو بھی رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. کیونکہ جو معنی تھی وہ کیا ہے، وہ قبض ہے کہ آپ قبض نہیں کرا سکتے، یہاں پر قبض ہی شرط نہیں ہے. ٹھیک. وقت سر رہا العلامۃ فی التذکرہ ببناء الحکم القول بیشتہا. اب یہاں پر دیکھیے ایک علامہ نے، دیکھیے جو بات ہم نے کہی یہ بات ہم کہہ چکے ہیں. علامہ دیکھیے مسئلہ کیا ہوا، بہت آسان بات ہے، یہ بڑی مشکل نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا کہ قبض کے اگر آپ قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو دین کو قرض رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ قبض کی شرط نہیں لگاتے تو دین کو رکھ سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے یہ دراصل علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں اس بات کا دعویٰ کیا، اس بات کو رکھا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد علامہ ہی نے، ٹھیک ہے، اپنی کتاب قواعد میں دیکھیے گا تذکرہ میں کیا کہا. تذکرہ میں یہ کہا کہ اگر قبض کی شرط ہے تو دین نہیں رکھ سکتے رہن پہ، اگر قبض کی شرط نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں.
تو یہ بات کس میں؟ اپنی کتاب تذکرہ میں کی. قواعد میں اپنی کتاب میں کیا کہا انہوں نے؟ سنیے گا قواعد میں کیا کہا انہوں نے. قواعد میں یہ کہا کہ گرچہ ہم قبض کے شرط کے قائل ہو جائیں رہن میں، پھر بھی دین کو رکھا جا سکتا ہے. تو جب علامہ نے اپنی کتاب قواعد میں یہ بات کہی تو کہہ رہے ہیں اپنی کتاب دروس میں شہید اول فتعجب منہ الشہید فی کتابہ الدروس. تو شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں علامہ کے اس نظریے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں، نہیں وہ والی بات تذکرہ میں، ٹھیک ہے، اور قواعد میں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قواعد میں گویا کہ شہید اول شہید ثانی والی بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے تعجب کیا مصنف نے کتاب دروس میں. اور دیکھیے گا اب شارح یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَتَعَجُّبُهُ فِي مَحَلِّهِ، شہید اول کا تعجب کرنا وہ اپنے مقام پر درست ہے. ٹھیک ہے کہ آپ تذکرہ میں کچھ اور قواعد میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ان کی تعجب درست ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات کہہ رہے، کوئی یہاں پر یہ نہ کہے کہ بھائی کوئی منافات نہیں ہے. کیا مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نظریے کا بھی قائل ہو جائے، کیا اس نظریے کا بھی قائل ہو جائے کہ قبض شرط ہے، اور اس نظریے کا بھی قائل ہو جائے کہ دین کو رکھا جا سکتا ہے. کیا مشکل ہے؟ اس میں کوئی منافات نہیں ہے. تو شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس میں کوئی منافات نہیں ہے، مگر منافات اس لیے ہو گیا علامہ کے قول میں کہ چونکہ خود علامہ نے باقاعدہ طور پر تصریح کی ہے. تصریح کیا کی؟ تذکرہ میں تصریح کی کہ دین کا رہن رکھنا یا نہ رکھنا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قبض کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں شرط کے. اگر ہم قبض کے شرط کے قائل ہیں تو دین کو نہیں رکھ سکتے، اور اگر قبض کے قائل نہیں ہیں تو پھر دین کو رکھ سکتے ہیں. تو کہہ رہے اس میں منافات نہیں ہے، مگر خود علامہ نے یہ بات کہی، اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑا سا تعجب کی بات ہو رہی ہے. حاضر انشاءاللہ یہ آگے کی عبارت ویسے ہی ہے. وقت سر رہا علامہ تو فی التذکرہ، کوئی نئی بات نہیں ہے. اپنی کتاب علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں کیا کہا؟ تصریح کی. دیکھیے صراحتاً اس بات کو ذکر کیا کیا کہ بے بنا الحکم، کہ حکم جو کیا ہے مبنی ہے. کون سا حکم؟ یعنی یہی جواز رہن دین یا عدم جواز، کہ دین کو رکھ سکتے ہیں رہن یا نہیں رکھ سکتے. یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس بات پر؟ کہ علی القول باشتراط القبض و عدمہ، کہ آپ کس بات کے قائل ہو رہے ہیں. آپ نے قبض کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے؟ اگر قبض کی شرط لگائی ہے تو دین نہیں رکھ سکتے، اگر قبض کی شرط نہیں لگائی ہے تو دین کو رہن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامہ نے کہاں پہ کہا؟ تذکرہ میں. فقال، تو دیکھیے یہ عبارت ہے ان کی علامہ کی، لا یصح رہن الدین ان شرطنا فی رہن القبضہ، کہہ رہے ہیں کہ رہن کو دین کو رہن نہیں رکھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کب؟ اگر ہم قبض کی شرط لگائیں کس میں؟ رہن میں. یہ علامہ کی عبارت ہے. لأنه لا يمكن قبضه، کیوں ایسا نہیں؟ اس لیے کہ دین کو قبض ممکن نہیں ہے. دین کا جو چیز ابھی یوسف بھائی کے پاس میں آپ کو کیسے لا کے دوں گا، اس لیے منع ہے. یہ علامہ کہہ رہے ہیں. لیکن العلامہ فی القواعد، اپنی کتاب قواعد انہوں نے کیا کہا؟ جمع بین الحکم، ہاں دونوں کو جمع کر دیا. کیا؟ بین الحکم بے عدم اشتراط القبض و عدم جواز الرہن. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا جمع کر دیا؟ کس چیز میں؟ بے عدم اشتراط القبض، کہ شرط یعنی قبض کی شرط جو کیا ہے درست، یعنی وہ قبض کے جو ہے وہ شرط نہیں ہے اس میں، اور کس میں؟ وہ عدم جواز الرہن. تھوڑا سا میں نے الٹا بیان کر دیا تھا. قبض کی صورت میں بھی دین دے سکتے ہیں، نہیں، بے عدم اشتراط القبض، جب قبض کی آپ شرط نہ لگائیں اس وقت بھی کیا ہے؟ دین کو آپ رہن نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ تھوڑا سا مطلب ہم نے الٹا مطلب بیان کیا. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ جمع، اب یہی عبارت آپ کی کتاب میں بھی ہے، یہ عبارت جو میں پڑھ رہا ہوں، لکنہ فی القواعد جمع بین الحکم بے عدم اشتراط القبض و عدم جواز رہن الدین، یہی عبارت ہے. ہاں تو اپنی کتاب قواعد میں انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے تذکرہ میں یہ کہا تھا کہ شرط اس پہ ہے، قبض کے اوپر ڈیپینڈ ہے. قواعد میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قواعد میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک تو قبض شرط نہیں ہے. اچھا تو بھائی جب قبض شرط نہیں تو تذکرہ کے حساب سے دین ہونا چاہیے تھا درست، لیکن کہہ رہے کیا کہ قبض بھی شرط نہیں ہے اور دین کو آپ کیا کہتے ہیں قبض وہ دین کو رہن بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس سے فتعجب منہ المصنف فی الدروس، یہ علامہ کی سے بات سے مصنف نے اپنی کتاب دروس میں تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک ہے، وہ تعجب فی موضعہ، اور تعجب المصنف فی محلہ. ٹھیک ہے، والاعتذار له عن ذلك، اگر کوئی علامہ کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کیا کہ بے عدم المنافات، کہ کیا مشکل ہے کہ بین عدم اشتراط القبض، کہ انسان کیا کرے یعنی یہ شرط لگا دے کہ قبض کی شرط نہیں ہے رہن میں، ہاں وہ اعتبار کونی مما یقبض، اور یہ بھی کہے کہ نہیں عفوا بین عدم اشتراط ہی، عدم اشتراط ہی کہاں پڑھائیں گے؟ بین عدم اشتراط القبض، یعنی یہ شرط لگائے کہ قبض کی شرط نہیں ہے، وہ اعتبار کونی مما یقبض مثلہ،
اور یہ بھی معتبر مانے کیا کہ مما یعتبر مثلہ، اور یہ بھی شب بین اعتبار اشتراط القبض و اعتبار کونہ مما یقبض مثلہ مع تصریح بالبناء عفوا و اعتبار کونہ مما یقبض مثلہ، اور یہ بھی معتبر مانے کیا کہ وہی چیز آپ جو کیا رہن رکھیے کہ جس کا قبض کرنا ممکن ہو. یعنی بھائی کیا نہیں یہ کہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قبض شرط نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ضروری ہے کہ اسی چیز کو رہن پہ رکھیے کہ جس کو قبض کر سکے. اب چونکہ دین کو قبض نہیں کر سکتے لہٰذا دین کو کیا کرتے ہیں رہن پہ نہیں رکھ سکتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ منافات نہیں پائے جاتے دونوں نظریے میں. شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے مع تصریح ہی بالبناء المذکور، جبکہ اگر کوئی یہ عذر پیش کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں غیر مسموع، والاعتذار یہ مبتدا ہے، غیر مسموع خبر ہے کہ اگر کوئی یہ عذر پیش کرتا ہے تو ہم اس عذر کو نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ جواب اس کا مع تصریح ہی بالبناء المذکور. کیوں؟ اس لیے کہ خود علامہ نے صراحتاً صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کیا کہ دین کا رہن پہ رکھنا صحیح ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قبض کی شرط لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. تو جب وہ صاف طور پہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے عذر خواہی نہیں کر سکتے. واضح ان شاء اللہ. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.